السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ کل ارشد شریف صاحب کا نماز جنازہ فیصل مسجد پہ 2 بجے دوپہر اس کے باہر جو لان ہے پیچھے کی سائڈ پر، وہاں پر ادا کیا جائے گا۔ جو واقعہ ہے اس واقعے میں بھی نئی خبریں اب سامنے آ رہی ہیں اور اس پر سیاسی بیانات بھی چل رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایک بیانات وہ ہیں جو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب نے دیے، جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے ارشد شریف کو کہا تھا باہر جانے کا، جس پر اب پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں۔ یہ ظاہر ہے بلیمنگ اینڈ بلیم شفٹنگ دیٹ بلیم، یہ تو چلے گا۔ ظاہر ہے ایک ہائی پروفائل مرڈر ہے یہ ارشد شریف صاحب کا۔ دوسری طرف اس کچھ بیان بازی بڑی مضحکہ خیز بھی ہے۔ کل بڑی تنقید ہوئی مریم نواز شریف صاحبہ کے بیان پر۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک بڑا بے حس سا بیان دیا تھا، جس میں جب ایک کافن تھا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں ری ٹویٹ نہیں کروں۔ ان کو خود احساس تھا، شاید انہیں پتا تھا کہ غلط کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی ظاہر ہے انہوں نے ایک سکور برابر کرنا تھا، انہوں نے کر دیا۔ اس کے بعد جب وہ لندن میں اپنے آفس سے باہر نکلی تو صحافیوں نے ان سے سوال پوچھا کہ جو بیان ہے اس پر آپ پر بڑی تنقید ہو رہی ہے، تو انہوں نے اس کا جواب دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ سر سنیے گا، صحافی بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ پر بڑی تنقید ہو رہی ہے، لیکن اس کا جواب نہیں دی۔ اس کا مطلب وہ اس ٹویٹ کے بعد بھی جو اندر گفتگو ہوئی ہوگی یا انہوں نے ٹویٹ دیکھی ہوں گی، بڑی سوشل میڈیا دیکھتی ہیں، ان کو اس میں کوئی غلط نہیں لگا، اس کی وجہ سے انہوں نے اس وقت کوئی بیان نہیں دیا۔ میڈم ارشد شریف کے حوالے سے آپ کی ٹویٹ پر کافی تنقید ہو رہی ہے، اس پر کچھ کہیں گے آپ؟ برسی پہ جو ٹویٹ ہوئی ہے اس پر کافی کنٹروورسی آسما جنگیر کی جو برسی کے اوپر ہوا ہے، تعزیت کے اوپر ہوا ہے، ریفرنس کے اوپر۔ باقی وزیر قانون نے استعفیٰ بھی دے دیا اس کے اوپر۔ میڈم ارشد شریف کے حوالے سے آپ کی ٹویٹ پہ تنقید ہو رہی ہے، آپ کو لگتا نہیں نامناسب تھی ٹویٹ ہو؟ ایک موقع پہلے ان کو ملا، اس میں انہوں نے اس ٹویٹ پر کوئی بھی کامنٹ نہیں کیا، کہہ دیتی کہ واپس لیتے ہو اگر کسی کی دل آزاری ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی کسی قسم کی کنڈولنس کا میسج نہیں کیا۔ عموماً صحافیوں کے اوپر جب بھی حملہ ہوتا ہے، یہ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی جب آزادی رائے کے ساتھ ہیں، لیکن اس وقت وہ اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے۔ لیکن اب جب ارشد شریف کا قتل بھی ہوا تو کوئی میسج مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے نہیں آیا۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ میں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہتی تھی، صرف لیسنز تھے پاسٹ کے، میں اس ٹویٹ کو انڈو کر رہی ہوں، معافی چاہتی ہوں فار دا ہرٹ اٹ مے ہیو کازڈ ٹو دا گریوڈ which was never my intention۔ اب یہ جو جواب آیا اس کو دیکھ کر بھی، کیونکہ ان کو پاس ایک پہلے بھی لگتا ہے ایسا ہے کہ جو تنقید ان پر ہوئی، جو بہت زیادہ تنقید تھی، اس کی وجہ سے یہ ٹویٹ واپس کی گئی، معافی مانگی گئی، کیونکہ شاید اکراس دا بورڈ اف آئی سے کہ یہ اس پر تنقید ہوئی تھی تو غلط نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اب رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک اور بیان ہے، وہ کہتے ہیں ارشد شریف صاحب کا جو یہ شہادت ہے یا جو کہ اس میں سونے کی سمگلنگ کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے۔ اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ اس کو لنک کس چیز سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ کیسز تو ماضی میں چلتے رہے، بٹ کیا ارشد شریف کی کلنگ، یاد ہوگا 3 سٹوریز بدل، اب یہ سٹوری تھی کہ روڈ بلاک لگی تھی، وہاں پر گاڑی نہیں رکی، اس وجہ سے فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے۔ یہ آخری سٹوری تھی۔ اس سے پہلے بچے کے اغوا کی سٹوری بھی ہم نے دیکھی، وہ بھی پولیس کی طرف سے آئی کہ بچہ اغوا ہو گیا تھا، پھر جب دیکھا کہ اس کے اندر اتنے بڑے بڑے ہولز تھے، اتنی تنقید ہوئی اس پر کہ وہ سٹوری بدلی گئی۔ آج ایک اور سٹوری بدلی گئی ہے کینین پولیس کی جانب سے، ان کی طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے گاڑی کے اندر سے فائرنگ ہوئی پولیس افسران پر، پولیس والوں پر، اور ایک کانسٹیبل زخمی ہوا جس کے نتیجے میں یہ فائرنگ کی گئی۔ یہ ایک اور ورژن اب چینج کر دیا ہے کینین پولیس نے۔ تحقیقاتی کمیشن بھی بن گیا ہے، دیکھتے ہیں یہ تحقیقاتی کمیشن آخر کہاں تک جائے گا۔ اس سارے پر بات کریں گے۔ جاوید چوہدری صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ چوہدری صاحب۔ ارشاد بھٹی ہیں، اطہر کاظمی صاحب ہیں۔ چوہدری صاحب، سیاسی بیانات ہمارے سینے، یہ دل میں درد نہیں ہے، اس میں کہتے ہیں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، مطلب بیان کچھ بھی دے دیں، ابھی اس کے بیچارے کا جنازہ بھی نہیں ہوا، تو تھوڑا انتظار ہی کر لیں، سارے کے سارے بیان بازی۔ اب یہ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیے کاشف صاحب، سیاست ایک ایسا قبرستان ہے کہ جس میں ہر شریف آدمی، اور کتنا ہی وہ متبرک ہو، کتنا ہی نڈر ہو، کتنا ہی بے باک ہو، کتنا ہی اچھا انسان ہو، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کی ہڈیاں تک گل جاتی ہیں انفارچونیٹلی۔
ارشد شریف ایک جرنلسٹ تھا اور نڈر جرنلسٹ تھا, ہمارا دوست تھا اور ہم اس کی عزت کرتے تھے اور پوری زندگی کرتے رہیں گے. وہ, اس کے بچے, اس کی فیملی اس کے ساتھ چلیں گے, جس طرح آپ ساری رات یا بٹی صاحب ساری رات اس کے گھر بیٹھے رہتے ہیں. یہ سب لوگ چلیں گے, لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے. اب وہ ایک کنٹروورشل پرسنالٹی بنتا چلا جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے ان کو اون کر کے کہ جی میں نے ان کو باہر بھجوا دیا, میں نے ان کو بتایا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, میں نے ان کو کمپیل کیا, میں نے ان کو مجبور کیا کہ آپ باہر چلے جائیں. انہوں نے ایک پوزیشن لے لی اور جب انہوں نے یہ پوزیشن لے لی تو ان کے ایک دشمن بھی ہیں جو ظاہر پی ڈی ایم ہے, یا پھر آپ جس طرح اسٹیٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو اسٹیٹ بھی اپنی پوزیشن لینے پہ مجبور ہو جائے گی. تو اب دوسری سائڈ پہ ایک دوسری پولیٹیکل پوزیشن آ رہی ہے. تو جب اس قسم کی پولرائزیشن ہو تو پھر ڈیفینیٹلی پرسنالٹیز کو نقصان ہوتا ہے, اور ارشد شریف صاحب کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. ایک تو ان کو شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا, ان کو اس طرح مار دیا گیا یا وہ اس طرح مر گئے, یہ تو مسٹری ہے. ایک سائڈ وہ ہے, اور دوسری جو اس سے بڑی بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جس کی ابھی میت بھی دفن نہیں ہوئی, اس کو آپ نے سیاست کے قبرستان میں گاڑنا شروع کر دیا. تو میری درخواست یہ ہے, اور آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ بھی پرزور طریقے سے گورنمنٹ کو اور عمران خان صاحب کو سمجھائیں کہ وہ ایک جرنلسٹ تھا, صرف اس نے اپنی جرنلزم کی حیثیت سے ایک کام کیا, اور ہمیں صرف اب اسے جرنلسٹ کے طور پہ اسے دفن کرنا چاہیے, اسے وہیں پر آنا چاہیے, اسے سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. جب تک یہ پولیٹیشینز کو نکالیں گے نہیں تو یہ پولرائزیشن بڑھتی چلی جائے گی, اور اس کے بارے میں نئی سٹوریز آئیں گی, نئی چیزیں آئیں گی, نئے پرابلم آئیں گے, اور اس کا جو کردار تھا, جو اس کی پرسنالٹی, اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور یہ ایک بدقسمتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کاشف صاحب, سب سے بڑی حقیقت تو دنیا میں یہ ہے کہ اگر آپ ہیں تو پاکستان بھی ہے, آپ ہیں تو کوئی مذہب بھی ہے, آپ ہیں تو کوئی شہریت بھی ہے, آپ ہیں تو ARY بھی ہے, آپ ہیں تو پروفیشن بھی ہے, اور اگر آپ نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اور ریالٹی یہ ہے کہ ارشد شریف نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو اب ہم اسے عمران خان صاحب کے کھاتے میں ڈال دیں یا رانا ثناء اللہ صاحب کے کھاتے میں ڈال دیں, کچھ چیز میٹر نہیں کرتی. پاکستانی پریزیڈنٹ وہاں پہ چلے گئے, امریکن پریزیڈنٹ بھی آ جائیں تو ارشد شریف کو زندہ نہیں کر سکتے. تو اس چیز کے اوپر توجہ دینی, اس چیز کو سوچنا, اس کے بارے میں غور کرنا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. باقی سب کی سب پالیٹکس ہے, اور یہ ایک ایسا گند ہے کہ جس میں انہوں نے پہلے گند کر کے اپنے آپ کو برا کیا, اپنے آپ کو بدنام کیا, اپنے آپ کے کپڑے خراب کیے, اور اب یہ باقی جو لوگ ہیں ان سب کو بھی خراب کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جو اس کی زد میں آئے گا اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو بدنام کر کے, اس کو بے عزت کر کے, اس کو اس طرح اس کے مردے خراب کیے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ یہ جو سیاسی بیانات ہیں بٹی صاحب, ان کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تو بیچارے کو دفن بھی نہیں کیا. اونرشپ بہت ہے, بہت لوگوں کو تکلیف ہے, یہ نا ہم تو سارا دن دیکھتے ہیں جب جو لوگ آتے ہیں وہاں پہ, بہت لوگوں کو تکلیف ہے, میسیجز ہیں, آپ ٹویٹر اٹھا کے دیکھیں. لیکن اس پولیٹیسائز ہونے کی وجہ سے وہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ پیچھے چلا جائے گا, اور وہ ہے کہ ہوا کیا, واٹ ہیپنڈ. اس میں یہ بیان کہیں گے دیکھیں جی انہوں نے یہ کہا اس وجہ سے ہوگا, دیکھیں جی انہوں نے یہ کہہ دیا اس وجہ سے ہوگا. وی وانٹ ٹو نو کہ اصل میں کیا ہوا ہے. کوئی انویسٹیگیشن, جو تحقیقاتی کمیشن بنا ہے اس کی رپورٹ آئے سامنے, پتہ تو چلے آخر. کینین پولیس کے 4 ورژن میں, آپ کو آج نیا ورژن آ گیا جی ہم پہ فائرنگ کی ہے, کیونکہ ہر ورژن میں اتنے ان کے ہولز تھے کہ ان کا اپنا میڈیا نہیں مان رہا تھا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. لیکن اس کی صرف ایک جرنلسٹ کے قتل کی تحقیقات چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے, سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے جاوید چودھری صاحب نے کہا کہ آپ تو پہلے دن سے ساتھ تھے, ہم جیسے ساتھ رات کو ان کی ماں سے, ان کی فیملی سے, ان کے خاندان کا ایک ہی ہے کہ پتہ چلے کیا ہوا, وہ ملک سے کیوں گیا, UAE سے کیوں نکلنا پڑا, اس کے پاس اس کا نے جو اگر برطانیہ کا ویزا اپلائی کیا تھا تو اس جو اتنی مرتبہ برطانیہ میں پڑا رہا اس کو ویزا کیوں نہیں ملا, پھر اس کے پاس آپشن کینیا کا, پھر اس کے بعد اس طرح قتل کیوں ہوا, پھر اس کے بعد کینیا کا مشورہ کس نے دیا, رہتا کس کے پاس تھا, پھر اس کے بعد یہ وہ ساتھ 2 رہنے کا مجھے نہیں پتا, لیکن میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پروگرام سے کہ جب 48 گھنٹے کا وقت ملا ارشد کو, اس وقت یہ فیصلہ ہوا کیونکہ اس کے بعد ویزا کوئی نہیں ہے, تو صرف جانا وہاں پہ جہاں پہ ویزا آن ارائیول ہے کسی کا, جہاں پہ آپ لینڈ کریں اور کہیں جائیں اور ویزا ملے. 3 ملک تھے. تو میرا خیال خان صاحب کو کوشش کرنی چاہیے تھی نا, وہ مہاتیر محمد ان کے مینٹور ہیں, مہاتیر محمد سے کہہ کے ملیشیا ان کو لے لے آتے, ٹرکی طیب اردگان صاحب کے وہ بہت قریب ہیں, ٹرکی ان کو پاسپورٹ دے دیتا اس وقت, انگلینڈ سے وہ رابطہ کرتے, برٹش میں ان کی اپنی فیملی ہے وہاں پہ, ان کے بڑے دوست ہیں, ان کے بڑے بزنس مین دوست ہیں. 48 گھنٹے وہ سر 48 اگلے 24 گھنٹے میں ارشد فلائی کر گیا تھا. 4 گھنٹوں میں دنیا میں پاسپورٹس ملے ہیں لوگوں کو. اب یہ تو خیر اچھا اس وقت تو شاید یہ تھا, میرا جتنی گفتگو ہوئی اس وقت کے ٹائم کم ہے, یہاں سے نکلنا ہے,
वो जो ऑप्शंस उस टाइम जो भी डिस्कस हुए उसमें कीनिया बिकेम द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, पहले ख़ानदान चाहता है कि तहकीकात हों, हुकूमत ने एक कमीशन बनाया है, फ़ौज ने कहा है कि यहाँ तक तहकीकात कर लें कि उनके बाहर जाने पर कौन खुश था, किसने फ़ायदा उठाया। बड़ी अच्छी बात है। किसने FIR कटवाई, हाँ, किसने सेडिशन के मुकदमे चलवाए, और ये मसला, मैं तो कज़ीम की बातें सुनता हूँ, मुझे कई दफ़ा लगता है कि ये शायद इम्नीशिया में पिछली बातें भूल गए हैं। हाँ, और साफ़ी बरादरी सारी चाहती है कि ये इसकी तहकीकात हो। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं आ सक रहा था एक दफ़ा, हाँ। क्योंकि मुझे रास्ते से गिरफ्तार कर लेंगे। अब इशू क्या है? क्या आप समझते हैं कि ये जो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो कमीशन बना है, इसमें ना मीडिया का, जैसे जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी कहा कि मीडिया को ऑन बोर्ड रखें, दूसरा इंटरनेशनली इसको जब वो कीनिया जाएगा तो कौन इस कमीशन को इतना करेगा? कोई इंटरनेशनली होता, UN का होता, इंटरनेशनली जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनका कोई नुमाइंदा होता तो ज़्यादा अथेंटिक होता। और अगर इसकी रिपोर्ट आती है और सही भी आती है, इतनी नफरत, इतनी पोलराइजेशन, और ये आप और मैं उन घर के बाहर जब बाहर अंदर आते थे, जो सवालात थे, फॉर एग्जाम्पल जो मुराद सईद ने जो सवालात रात को किए कि 6-7 मरतबा मैं ले गया, इधर से निकाला, उधर से निकाला, ये बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन आज कह रहे हैं ना, हाँ, उसको कहते हैं उस वक्त। अब आ जाइए इस पे कि जो जावेद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब को इस वक्त नहीं देना चाहिए था, ये किसी को भी नहीं देना चाहिए, और लेट्स मेक इट ए पॉलिटिकल फॉर नाउ यार, उसकी तदफीन तो हो लेने। हाँ, और अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जी, उसने ये कह दिया, उसने खुदा के बंदे उसको, और अगर इमरान खान ने कह दिया था तो कमीशन बन गया। इमरान खान को भी बुलाएं कि भाई आपको कैसे पता था, किसने मारना था, क्यों गया आपने, क्यों कीनिया का मशवरा दिया, आपसे राब्ते में। अच्छा, फिर राना सना। भट्टी साहब, इन लोगों को, मेरी बात सुने, इन लोगों को फैक्ट नहीं चाहिए किसी को, इनको इशू चाहिए, इनको इशू चाहिए, बयानिए बनाने भाई, किसी को फैक्ट नहीं चाहिए इस मुल्क में। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मलिक अहमद खान साहब कर रहे थे, वो फलाना कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं कि इस इशू को के अंदर एक बयानिया, जो अगर मौका मिल गया तो बयानिया बना दें। अब पता है, मेरा ख्याल है सबको खामोश हो जाना चाहिए, बयानबाजी से परहेज करना चाहिए, सियासतदानों को भी। कंजेक्चर और क्यास आराई से हम लोगों को भी परहेज करना चाहिए। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हम सामने रख देते हैं कि सियासी जलसे में अरशद शरीफ का जिक्र नहीं होना चाहिए। अच्छा, पता है अब क्या, अब और हम तो फैक्ट्स रख देंगे ना सामने, कि आप कैनियन ये कह रहे हैं, अब पुलिस ये कह रही है, दीज आर फैक्ट्स। अच्छा, एक लेकिन इसकी तहकीकात तो किसी ने करनी, और सच तो किसी ने। अभी आपने अभी सूरत जो सर, अभी कमीशन जा रहा है वहां पे, ये टीम जा रही है इन्वेस्टिगेशन करने की। मुझे ये बताइए कि जब वो टीम एक इन्वेस्टिगेशन करके आएगी, उसको मानेगा कौन? नहीं, कोई नहीं मानेगा। जब आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया हर चीज को, नहीं, कमीशन है उसकी रिपोर्ट को कौन मानेगा? जवेद भाई माजरत के साथ, ये जब तक इंटरनेशनल बॉडी नहीं होगी, जर्नलिस्ट अंदर नहीं होंगे, कोई नहीं मानेगा। माजरत के साथ ये एक फजूल एक्सरसाइज है। एक और आगे आ गया, इमरान खान लॉन्ग मार्च इसलिए कर रहे हैं कि वो अरशद शरीफ को कैश कराना चाहते हैं। ये भी मैं सुन रहा था 2-3 लोगों के, हमारे वो सवाल भी था। अब ये पता है मुझे, अरशद शरीफ, आपने सानिया साहिवाल सुना था, पहला IG की प्रेस रिलीज आई थी, दहशतगर्द मारे गए, पहली प्रेस रिलीज आई थी वो जो मारे। दूसरा था असला था इस गाड़ी में, असला जा रहा था, पुलिस का काम ही है। अच्छा, तीसरा था, अच्छा, दो सवाल। पुलिस के सारे काम होते हैं, एक काम पुलिस कभी नहीं करती, कह दे हमने मारा। ये कब करती है पुलिस? अच्छा, वो तो किसी और पे डाल देती है। पहले चंद घंटों में कहा जी वो गलती होगी, इसी मारे। दूसरा, मारिया ने कल बड़े अच्छे 2 नुकात उठाए थे कि कौन सी पुलिस है कहती है जाते सारी कि हमने, और कनिया और पाकिस्तान की पुलिस तो वैसे ही नहीं करती। दूसरा, लैंड क्रूजर पे कौन फायरिंग करता है? ये अमीर आदमी की गाड़ी है, कौन अमीर आदमी की गाड़ी भी फायरिंग करता है? दूसरा, एक और वो भी किनिया या पाकिस्तान में ही। अब हमारे पुलिस हमसे सर वो टायर ब्रेस्ट करते हैं, ड्राइवर को मारेंगे, गाड़ी रोकनी है, ड्राइवर नहीं मारा, और गाड़ी के ऊपर फायरिंग करके उसका पीछा नहीं किया। अभी एक ट्वीट उनके एक साफी ने की, उन्होंने कहा कि जी जो गाड़ी चोरी हुई थी वो मर्सिडीज थी, ये लैंड क्रूजर, ये रात को आप भी अपने व्लॉग में। अच्छा, तीसरा, पहला था कि दहशतगर्द मारे गए सानिया साहिवाल में, दूसरा था असला था गाड़ी में, तीसरा था ये दहशतगर्दों के सहूलतकार थे, और चौथा था माजरत चाहते हैं वो मारे गए आखिर में। ना पहली चीज नहीं थी। मैं अतर साहब को भी साथ ले आऊं। अतर साहब, ये तहकीकाती कमीशन तो बन गया, लेकिन हमें पता तारीख ये बताती है कि पता किसी को नहीं चलना कि असल में क्या हुआ। देखें, अब कहा जा रहा है कि हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि पता चलाया जाए कि वो क्यों मुल्क से बाहर गए थे। अरशद तो नहीं रहे, लेकिन साबिर शाकिर तो यहाँ पे मौजूद हैं, और भी बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो इस वक्त मुल्क में नहीं है, कमीशन उनसे पूछ ले। और दूसरी जो जिक्र हुआ यहाँ पे कि इमरान खान ने एक पोजीशन ले ली, क्या उस दिन हुकूमत ने पोजीशन नहीं ले ली थी जब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे अरशद शरीफ के खिलाफ दर्ज कर लिए गए थे, जिसमें गद्दारी टाइप की बातें भी हो रही थी, अरशद शरीफ को मुल्क से जाना पड़ा? क्या उस दिन यहाँ पे रियासत ने अपनी पोजीशन वाजे नहीं कर दी थी कि हमारी क्या पोजीशन है?
کیا اس دن پوزیشن واضح نہیں ہو گئی تھی کہ جس دن انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کو دبئی سے بھی نکلوانا ہے، کیا دبئی سے ان کو امریکہ نے نکلوایا تھا؟ کس نے پوزیشن لی تھی وہاں پہ؟ ریاست نے پوزیشن لی تھی نا، کس نے اس کو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا؟ تو پوزیشن تو لے لی گئی تھی یہاں پہ. اب مسئلہ یہ ہے کاشف صاحب، میں نے لینی ہے پوزیشن اور آپ نے لینی ہے پوزیشن، کیا اسی طرح چلتا رہے گا؟ ایک جو حکومتی مشیر ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چینل ہے یہ پروپیگنڈا ٹول ہے، وہ ارشد شریف کو اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. ایک اس کو پروپیگنڈسٹ کہہ رہا ہے، دوسرا اس کو غدار کہہ رہا ہے، تیسرا اس کو سونے کا سمگلر کہہ رہا ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پوزیشن نہ لوں. مجھے آپ نے ایک بات یاد کرا دی، مجھے بھی کوئی مار دے گا. مجھے آپ نے اثر ایک بات یاد کرا دی کہ ایک سوال بھیجا گیا ہے اے آر وائی کو، جناب وہ اس کا مجھے مندرجات بڑے دلچسپ ہیں کہ بتائیں کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جیو کے پروگرام میں یہ سوال اٹھا دیا، ہمیں اس کا جواب بھیجیں. کاش کوئی وہاں بیٹھ کے پوچھتا کہ رانا صاحب جی یہاں بیٹھ کے پریس کانفرنس آپ اسلام آباد میں کرتے رہے غداری کے اوپر، آپ پریس یہ ایف آئی آریں کاٹتے رہے، کہاں ملک کے کونے کونے میں اس پر ایف آئی آریں کٹی ہیں، صرف اس پر نہیں، کتنے لوگوں پر وہ ایف آئی آریں کٹی، کون کاٹ رہا تھا وہ ایف آئی آریں؟ یہ سوال پوچھنے سے پہلے کہ وہ پاکستان سے جانے کا مشورہ کس نے کیوں دیا، یہ تو دیکھ لیں آپ نے حالات کیا کریٹ کیے تھے اس کے لیے. کیا ان حالات میں ہم 4 دوست بھائی بیٹھے ہیں، شاید آپ کم اور ہم لوگ زیادہ اور کچھ زیادہ کچھ کم، ساروں کو کہیں نہ کہیں یہ مشورہ دیا گیا ملک چھوڑ کے چلے جائیں جی، یہ بات تھوڑا کولنگ پیریڈ لے لیں جی، یہ اس ٹائم میں یہ آنے رہنے کی ضرورت. یہ ہوتا ہے اس ملک میں. مجھے نہیں سمجھ آتی رانا صاحب کون سی دنیا کے ملک میں رہتے ہیں. اور somebody who absolutely rightly pointed out, who went through a heroin case himself, وہ آج دوسرے کو پھنسانے کے لیے یا خود کو بچانے کے لیے آپ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں. اٹس ٹریجک ہے یہ. ویسے پلیز کنٹینیو. جی دوسری بات یہ کہ دیکھیں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی اسکاٹ لینڈ یارڈ یا کسی بھی ایجنسی سے تحقیقات کروا لیں، حکومتی دوست اس طرح کی بھی باتیں کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جناب جو آپ کے پاس خود یہاں پہ ہیں چیزیں، آپ ان کو تو دیکھیں نا. جو جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کیا وجہ ہے کہ صابر شاکر ابھی لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو فون کر کے حکومتی کوئی وزیر پوچھ لے کہ بھائی تم کیوں ادھر بیٹھے ہوئے ہو، اتنی زیادہ تگ و دو کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب عمران خان کے بیان سے تو چیزیں نہیں شروع ہوئی نا کاشف بھائی. کاشف بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ تو واقعہ ہو گیا تو بیان ہے نا. وہ واقعہ ہوا کیوں، یہاں تک حالات کیسے، یہ بات ٹھیک ہے. یہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں، یہ سوالات کا جواب تو یہی کمیشن ہی دے سکتا ہے، کیونکہ یہ سوال اٹھائے گئے کہ کس کے کہنے پر یہ ہوا، کس کے کہنے پر. پھر یہ کمیشن ان سارے سوالات کا جواب دے کہ یہ آخر جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہوا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کمیشن کی رپورٹ کا کوئی رپورٹ ہمیں کو بتا پائے گی؟ کیونکہ ایک بات بار بار کہہ رہے ہیں، اس دن افتخار چودھری صاحب بھی گھر آئے تھے، جب بات انہوں نے کہا ہاتھ بندھے ہوتے ہیں پاکستان کے یا ہماری حکومت کے یا ایجنسیز کے جب دوسرا ملک آتا ہے. ہماری کوئی جورسڈکشن نہیں ہے، ہم اسی چیز پر ریلائی کر سکتے ہیں. اگر کمیشن وہاں چلا بھی گیا تو ظاہر ہے وہ پولیس افسران کو انٹیروگیٹ تو نہیں کر سکتا، وہ بھی ان کے قانون کے مطابق چلے گا، تو جو بتایا جائے گا وہ لے کر واپس آ جائیں گے. سو پتہ تو کچھ نہیں چلنا اس سے. اچھا اب دیکھیں نا یہ کمیشن کس حد تک کام کر سکے گا، اس کا اندازہ ہم ان لوگوں کے بیانات سے لگا سکتے ہیں جو ان کو اس وقت چلا رہے ہیں، جو حکومت میں ہیں. کیا حکومتی وزراء کے بیان سن کے کاشف صاحب پاکستان کے اندر کوئی بھی ذی شعور شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹلی یہ کمیشن کام کرے گا؟ انفارچونیٹ ہے لیکن ریالٹی تو یہی ہے نا. اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی ایسی چیز سامنے آئے گی جس سے خاندان والوں کو کوئی جواب ملے گا یا پاکستانیوں کو کوئی جواب ملے گا. مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا ٹو بی آنیسٹ. آج ارشد کے حق میں دیکھ رہا تھا پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس میں ارشد کی تصویر لگی تھی. آج سے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے 2.5 مہینے پہلے ارشد کی تصویر کے ساتھ ہی پروٹیسٹ ہو رہے تھے کہ وہ پاکستان چھوڑ کے چلا گیا، رات کو ایف آئی آریں ہو گئی، چینل بند ہو گئے. کیا ٹریجڈی ہے کہ آج وہ ہم میں نہیں ہے. رات کو ایک گورنمنٹ بنی ہے اپریل میں، ایسا ہی ہوا نا سر، اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی ہے اپریل میں. اپریل سے لے کے اکتوبر تک یہ 6 مہینے بنتے ہیں. 6 مہینے عمران خان صاحب نے ہر جلسے میں ہر روز ایک جلسہ کیا، اس میں خطاب بھی کیا ہے. اس میں کسی جگہ انہوں نے ارشد شریف کا نام لیا ہو کہ اسے اس کی جان کو خطرہ، اس کی جان کو متعدد بار اور میں نے اسے کہا بات چلے جاؤ ملٹیپل ٹائمز. آج فیکٹ ہے وہ اگر ہے تو پھر ٹھیک، ملٹیپل ٹائمز لیا. میں اکثر کیونکہ 3-4 نام تو وہ روٹین میں جلسوں میں اور سیمینار اسپیشلی اسلام آباد میں، اور اس میں کہتے رہے کہ ان کی جان کو خطرہ. ہاں ہاں نہیں یہ کہا کہ خطرے کا بعد یہ انہوں نے کہا ہوگا کہ میں نے انہیں کہا کہ ملک سے باہر چلے جائیں. یہ اس ٹائم شاید انہوں نے یا ان 4 لوگوں نے جنہوں نے بیٹھ کے میری جان کے بارے میں پلان کیا تھا، انہی لوگوں نے اس کے بارے میں جو انکشاف وہ آج کر رہے ہیں، کیا یہ پچھلے 6 مہینوں میں کیے انہوں نے؟
اگر کیے ہیں تو آج سینیریو مختلف ہوتا سر لیکن کیونکہ ایک ایکس پرائم منسٹر بیٹھ کے اگر کسی جرنلسٹ کے بارے میں یہ کہتا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور وہ دبئی چلا گیا ہے تو سر یہ پوزیشن مختلف ہو جاتی, پھر انٹرنیشنل باڈیز انوالو ہوتی, پھر ان کو ویزا ملتا, پھر ان کو کسی اور ملک میں شفٹ کیا جاتا. اس وقت تو آپ نے سچ بولا نہیں کیونکہ وہ زندہ انسان تھا, اب وہ فوت ہو گیا تو اب آپ نے سچ بولنا شروع کر دیا. یہ رات کو جب ہم کھڑے تھے ایئرپورٹ پہ تو رات کو یہی بات ہو رہی تھی کہ جتنے لوگ ان کے میں جذبات کی قدر کرتا ہوں, سارا ان کے جو آئے اور کہاں سے آئے اور کہاں سے آپ سے لگ کے رو رہے تھے, میں فلاں سے آیا, میں کراچی سے آن وے آیا, ایک فرانس سے آیا, میں فلاں آیا, سارے. لیکن یہی جذبہ اور یہی سارا کچھ اور یہی عمران خان اگر زندہ ہوتے ہوئے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ نکل جاتے ہیں, وہ بچ جاتا. میں اس کے اوپر آپ کو ویو دے دیتا ہوں, بہتر سیکیورٹی مل جاتی پاسبلی, بٹ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے, میرا ذاتی خیال یہ ہے خیبر پختونخوا سے انہوں نے نکلوایا تھا نا جی. once he left the country نا تو آپ کو ایک سکون آ جاتا ہے کہ چلو یار پاکستان چھوڑ کے جانا, he's safe. ایک سینس ہے نا, سینس آف تھریٹ اور سیکیورٹی یا انسیکیورٹی جو آپ کو ہوتا ہے جب ایک آدمی پاکستان چھوڑ کے چلا ہے, آپ کہتے ہیں یار نا اٹس اوکے. سو آپ عموماً واقعے کے بعد ذکر کرتے ہیں نا کہ اس نے مجھے یہ کہا یا اس نے یہ کیا یا اس نے وہ کیا, واقعے سے پہلے عموماً مجھے یاد ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. نواز شریف صاحب کی حکومت آئی, یا پہلی بجلی کے اوپر بریفنگ دی گئی بہت لمبی, میں نہیں تھا اس وقت, میرے ذرا تعلقات خراب تھے تو مجھے نہیں بلایا گا, باقی بہت سارے لوگوں نے کہا جی ہمیں ایم کے ایم سے خطرہ ہے. میں کہا یار آپ نے یو نو واٹ یو ڈوئنگ, یہ اناؤنس کر کے کہ مجھے خطرہ ہے ایم کے ایم سے, اب کوئی اور بھی اگر آپ کو مار جائے گا کہ الزام ایم کے ایم کے ساتھ جائے گا, سو یو ڈونٹ اوور پلے اے سرٹن ہینڈ ادھر. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا, اب تو میں بھی آپ کو بہت سی کہانیاں سنا سکتا ہوں کہ کیا ہوا, لیکن اس وقت دیکھیں آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں ادھر نہ جاتا, یہ نہ کرتا, وہ نہ کرتا, لیکن اس وقت جو حالات کے مطابق بہترین لگ رہا ہوتا ہے انسان وہی فیصلے کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہائنڈ سائٹ 2020 ہوتی ہے کہ واقعے کے بعد آپ کو پتا چلے. ایک پتہ اطہر جو بات کر رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کے پی کی گاڑی میں, کے پی ہاؤس, پھر کے پی میں سے خیبر پختونخوا, پھر وہاں سے چھپ کے نکلنا, اور وہ سارا ٹھیک ہے. لیکن ایک پوائنٹ ہے, صرف یہ کوئی نہیں ہے, ویسے ایک دل کر رہا ہے کہ جب عمران خان کو پتہ چل گیا تھا, عمران خان اتنا ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے, تو کاش باہر نکلتے اور اس کو ساتھ بٹھاتے, کہتے کہ ادھر رہو, بنی گالہ میں رہو, میرے ساتھ رہو, یہ ملک تیرا بھی ہے, یہ ملک میرا بھی ہے, اور اس کی جان کو خطرہ ہے, اور یہ فلانا کر رہے ہیں. یہ سب سے زیادہ دکھ یہ ہے کہ ارشد شریف کینیا میں اس طرح بے یارو مددگار مارا گیا. سر اس کے اوپر مقدمے تھے نا, بنی گالہ کو علاقہ غیر تو نہیں ہے نا کہ جہاں پہ ایف سی آر کا قانون ہے. بات یہ ہے صاحب کہ تھوڑا سا ظاہر ہے پرانا آدمی ہوں, 30 سال ہو گئے جرنلزم میں, تو پاکستان کے اندر بڑے واقعات ہوئے ہیں. اسلم خان صاحب ایک ہمارے سینئر دوست ہیں, صحافی ہیں, آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہوں گے. ان کے خلاف ایک پیپلز پارٹی کے دور میں کیس بن گیا تھا اور بڑے خوفناک کیسز بنے تھے, اور انور عزیز صاحب جو دانیال عزیز صاحب کے والد ہیں وہ ان کے دوست تھے, تو انور عزیز صاحب نے 8 مہینے ان کو اپنے گھر میں رکھا, اور وہ اور ان کے دوست جی, اور پولیس ان کے گھر تک آتی تھی, وہ کہتا تھا گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے آپ. 8 مہینے اس کے بعد جب ان کی ضمانت ہوئی, بٹ آپ لوگ ارشد کو نہیں جانتے. اور بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا ساتھ دینا ہے تو پھر ساتھ دیں, آپ پھر پتہ چلے کہ آپ مردوں کا ساتھ نہ دیں, زندہ کا ساتھ دیں. میں ایگری کرتا ہوں, اگر آپ یہ پلین میں ہیرو ہے تو اس ہیرو کو بچانا تھا نا, چیز ایڈ کروں گا. ہیرو کو مرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں میرا ہیرو ہے, پاکستان کا سب سے بڑا جرنلسٹ, میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں. نہیں, آپ کو زندہ کی کرنا چاہیے. جی اطہر صاحب ایک جملہ صرف ایڈ کروں گا, بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن خان صاحب کی پوزیشن لینے پہ ہمیں اتنا مسئلہ ہے سر. اگر وہ اس کو گھر میں رکھ لیتے تو پھر تو یہاں قیامت آ جاتی. نہیں تو آ جاتی نا سر, کیا ہو جاتا ہے, آپ نے دوست رکھے نہیں ہیں. نہیں, پر ابھی بنی گالہ کے اندر رکھے نہیں لوگ, کہ انہوں نے اس کے حق میں بات کر دی ہے. خان صاحب نے بنی گالہ کے اندر اپنے دوست رکھے ہیں اس سے پہلے. کیا آپ میں سے کوئی کسی سیاستدان کے گھر میں رہنا چاہے گا مشکل ٹائم؟ Let's not go there. یہ نہیں کوئی کرے گا. آپ بات تو کرتے ہیں نا, آپ ہم ساروں کا پہلا گٹ ریاکشن ہے کہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں. ہمارا ساروں کا گٹ ریاکشن ہوتا ہے کہ یہ چھوڑ کے چلے جائیں ملک کو. لیٹس بی فیئر اینڈ آنیسٹ کہ کوئی ہم میں سے, شاید چوہدری صاحب مجھے یقین ہے ہم میں سے کوئی بھی, کیونکہ اس کے بعد آپ جرنلزم کیا کریں گے اگر آپ کسی سیاستدان کے گھر جا کے پناہ لے لیں یا اس کے گھر رہنا شروع کر رہ لیں گے. I don't think it happens that way. میں نے نہیں آج تک سنا. دیکھیں کتنے دوست ہیں ہمارے جن کو گولیاں لگی ہیں, جن کے اوپر تھریٹس تھیں, حامد میر کی وہ بم لگایا گیا, گولیاں لگی. کوئی سیاستدان کے گھر جب ملک سے باہر چلے گئے ہوں گے
कूल ऑफ कर दिया होगा कुछ चीजों को। अरशद इस चीज के लिए अनफॉर्चुनेट था, और ये मैं जाती तौर पर जानता हूं कि उसके पास कोई मुल्क का वीजा नहीं था, जो कि हमारा ख्याल है बहुत सारे लोगों का यार ये रखना चाहिए। बट्टी मुझे कल कह रहा था यार को एक वीजा रखना चाहिए था बंदे को, उसके पास कोई वीजा, और उससे कहते थे वीजा लगवा ले। सर मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कहता यार मैं पाकिस्तान छੱਡ के जाना नहीं, वीजा क्यों जाना नहीं था पाकिस्तान। उसकी बार बार ये कहता था कि मैंने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना। आप उसको देख लें, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री देख लें, उसने आखिरी दफा पाकिस्तान कब छोड़ा था। दुबई शायद गया हो PSL देखने के लिए, हम सारे दोस्त जाते होते थे, दुबई गए, वक्ती वीजा लिया, वापस नहीं अतर भाई ये आप इस हम ये ब्लेम गेम नहीं है ये ना हम सारे इकट्ठे हम सारे वाकया होने के बाद, ये वाकया होने के बाद आई कैन अंडरस्टैंड। हम बहुत सारी हम रात को बैठ के क्या क्या बातें करते हैं वहां पे, ये कर लेते तो ये हो जाता है। जावेद चौधरी साहब के इस पॉइंट में है कि एक सिंपल खड़ा होना चाहिए जिंदों के साथ। देखिए सर काशी साहब, आपको खड़ा तो बयान तो देते हैं सर, आपको ये पता हो कि कुछ 4 लोग हैं जिन्होंने मुझे कत्ल करने का फैसला कर लिया, और साथ हमारा एक दोस्त है अरशद शरीफ, उसको कत्ल करने का फैसला कर लिया, तो आप क्या करें? सवाल है, टेल हिम व्हाटएवर द बेस्ट। आप बताएंगे ना सर, आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे ना, तो या फिर मैंने बता दिया, या फिर आप उसके फौत होने का इंतजार करेंगे कि फिर आप सच बोलें। ठीक, तो आपको उस वक्त सच बोलना चाहिए ना, जब आप अपने बारे में कह रहे हैं और उससे पहले कह रहे हैं जी मुझे 4 लोगों से खतरा था, मैंने अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा के टेप करवा के मैंने एक साइट पर रख दिया है, तो आप अपने दोस्त का भी नाम ले लेते, और उस दोस्त का जिसको आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहाफी था, मैं बड़ा एहतराम करता हूं। I don't think बेसिकली पॉलिटिकल स्लोगन है ना सर, आप पॉलिटिकली एक लाश को इस्तेमाल कर रहे हैं ना सर। फिर मेरा ख्याल नहीं कि वो दोस्त हैं। एक चीज मेरा नहीं ख्याल है कि अरशद वुड हैव स्टेड एट देयर हाउस। दूसरी चीज ये आज हम अफसोस में हम कह सकते हैं, एक्चुअली आई एग्री विद यू कि 10 चीजें ऐसी कही जा सकती है कि जिससे हमें लगता है कि ये शायद ना होता। अच्छा इमरान खान, आखिरी जुमला, इमरान खान को छोड़ दें, क्या इतनी साफ्ती बिरादरी आज जितनी खड़ी है, क्या कल उसके साथ खड़ी थी? एब्सोल्युटली। वैसे खड़े थे लोग, क्या बात कर रहे हैं यार, खड़े थे लोग। मैं यहाँ पे यार हम क्या छोड़ दें भट्टी साहब, प्रोटेस्ट मैंने कहा ये तस्वीरें जो आज उसके मरने पे लगी है ना, इससे पहले उसके हक में जो प्रोटेस्ट होते थे ना, यहीं पे लगी, जगह जगह उसके हम लोगों ने प्रोटेस्ट की। ये नहीं, हम सारे देखिए हमारी बरादरी तकसीम है बहुत खौफनाक तरीके से, बहुत खौफनाक। बल्कि चैनल की सूरत अब ये है कि एक गवर्नमेंट आएगी, एक चैनल चलेगा, बाकी बंद होंगे, दूसरी आएगी, फिर एक चलेगा, बाकी बंद होंगे। अनफॉर्चुनेटली दूसरा काशिफ साहब, आज हमें हुकूमत के हवाले से बात करना चाहिए ना कि जिनके फेलियर की वजह से अरशद इस मुल्क में खुद को महफूज नहीं समझ रहा था और अफ्रीका में अपने आप को महफूज समझ रहा था, तो इसमें भी बात होनी चाहिए। ये तो पहला नुकता है ना कि वो पाकिस्तान छोड़ के क्यों गया, क्योंकि वो अनसेफ था, उसके खिलाफ FIR हो रही थी, उसके ऊपर सेडिशन की FIR थी, हर कोने खुदरे में उसके खिलाफ FIR हो रही थी, कोई 14, 15, 16 FIR थी। ये होती है एक सेंस ऑफ इनसिक्योर करना किसी को, कि वो मेंटली एक थ्रेट, एक परसेप्शन का नाम है। आप परसीव कर ले तो थ्रेट है, अगर आप परसीव ना करें तो थ्रेट नहीं है। सो बस उसको थ्रेट परसीव हुई तो इंसान मरने से पहले खौफ क्या तो मरता रहता है। देयर यू गो, वेरी वेल पुट। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक बाद वेलकम बैक नाज़रीन। लॉन्ग मार्च का भी इमरान खान साहब ने ऐलान कर, तो इस लॉन्ग मार्च की तारीख तो यही है लॉन्ग मार्चों की और धरनों की, कि हुकूमतें तो नहीं गिरा करती इनसे। इमरान खान साहब को पता है इस बात का, वो अपनी पार्टी की इंटरनल मीटिंग्स में कह चुके हैं मैं बंद गली में नहीं जाना चाहता, मैं ये नहीं करना चाहता। लग भी ऐसा रहा था कि कुछ उनको कोई होप थी जिसकी वजह से वो डिले कर रहे थे। अब क्या हुआ आखिर से? उन्होंने अब एक तो मुज़ाकरात हो रहे थे, कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, गवर्नमेंट डिसऑन कर रही है कि हमारे साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, जबकि दूसरी तरफ से एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी एक क्लियर लाइन है कि हम उन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है, हमारा कोई शख्स उस मुज़ाकरात में नहीं है। गवर्नमेंट के 3 लोग हैं, 3 लोग PTI के, और इनके मुज़ाकरात के 3-4 उसमें सेशंस हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। और उस सेशंस में जो चीज़ें उसको डिस्कस की जा रही थी, पहली तो ये थी कि इमरान खान साहब की तरफ से ये कहा जा रहा था कि आप मार्च के अंदर इलेक्शन करवा दें, और गवर्नमेंट इस पर नहीं मान रही थी, उन्होंने कि इलेक्शन अगस्त के अंदर ही होंगे। और एक ये भी शिक थी कि जब वो लॉन्ग मार्च करेंगे इमरान खान साहब तो उनको रोका नहीं जाएगा, वो यहाँ पे आके तकरीर करके वापस चले जाएंगे। और कल जब उन्होंने अनाउंसमेंट की तो आप देखें कि उसमें उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमें जहाँ पे कहेगी हम वहाँ पे बैठेंगे, और हम वहाँ पे बैठ के गुफ्तगू करेंगे, हम रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे। लेकिन इमरान खान साहब का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसके अंदर ये है कि जब इमरान खान साहब निकलते हैं तो हमेशा यही कहते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि हमारे साथ लोग इकट्ठे हो गए हैं और वो चार्ज्ड हैं, तो फिर उनके वादे टूटना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर इमरान खान साहब हर बार देखिए, 25 मई को भी देख लीजिए, उससे पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनके वकील ने कहा था ना जी कि हम कोई गमला नहीं तोड़ेंगे, हम कोई जो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी, रेड जोन के अंदर दाखिल नहीं होंगे। उस वक्त तो उनके वकील ने कहा था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया था। तो अब इशू ये है कि इमरान खान साहब आएंगे
اور وہ نواز شریف پارک راولپنڈی میں آ کے بیٹھیں گے اور اس طرف سے جو ڈی آئی خان سے جو ان کا قافلہ آئے گا وہ نواز شریف پارک میں آ کے عمران خان بیٹھے اور حقلہ انٹرچینج کے اوپر ڈی آئی خان سے اور میاں والی سے قافلہ آئے گا. اور جو خیبر پختونخوا کا اور گلگت بلتستان سے آئیں گے وہ غلام سرور خان صاحب کے پاس آئیں گے اور غلام سرور خان صاحب ٹیکسلا میں ان کی میزبانی کریں گے. اس سائڈ سے جو کشمیر سے لوگ آئیں گے وہ یہاں پہ راستے کے اندر بنی گالہ کے قریب راستے کو روک کے اور وہاں پہ بیٹھیں گے اور اس میں مری سے اور اس سائڈ سے آئیں گے. اور یہ سب لوگ جب آئیں گے تو اس کے بعد عمران خان صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے ریڈ زون میں جانا ہے یا نہیں جانا, یا انہوں نے دھرنا دینا ہے یا نہیں دینا. اگر تو لوگ نکل آئے پھر عمران خان صاحب دھرنا بھی دیں گے اور پھر الٹیمیٹم بھی دیں گے گورنمنٹ کو, اور پھر یہ ہر قانون کی خلاف ورزی کریں گے. پھر یہ جتنے کنٹینرز ہیں ان سب کو ہلایا جائے گا ان کو, اور کرینے ساتھ چلیں گی, پرائم منسٹر ہاؤس کا گیٹ توڑا جائے گا. یہ پھر یہ کریں گے. اور اگر لوگ نہیں ہوں گے یا اس سے پہلے مذاکرات کے کوئی منطقی نتیجہ نکل جاتا ہے, الیکشن کی تاریخ دے دی جاتی ہے, تو پھر عمران خان صاحب ایک تقریر کریں گے اور تقریر کرنے کے بعد یہ کہیں گے کہ لیں جی میں جلسوں کا ایک نیا فیز شروع کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد وہ 31 جلسوں کا پھر اعلان کر دیں گے کہ جی میں ڈی اے خان میں اب جاؤں گا, میاں والی میں اب جاؤں گا, خیبر پختونخوا میں سوات میں یہ ہوگا, لودھرا میں جا کے میں پھر یہ جلسہ کروں گا, اور آزاد کشمیر کے اندر پھر وہ ایک نئے جلسوں کی تاریخ دے کے وہ ڈسپرس ہو جائیں. بھٹی صاحب اگر جو چودھری صاحب نے پہلا سیناریو بلڈ کیا ہے کہ بہت لوگ نکل آتے ہیں, نواز شریف پارک مری روڈ بھر جاتی ہے وغیرہ 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 سب ہو جاتا ہے, حکومت گر جائے گی آپ کے خیال میں؟ گر سکتی ہے؟ نہیں, اب نہیں, میں جاوید چودھری صاحب سے ادھر تھوڑا سا اختلاف کروں گا, اور وہ اس لیے کروں گا کہ عمران خان صاحب نے آج کہا ہے ٹریک ریکارڈ کو بھی سامنے رکھ کے, لیکن آج انہوں نے کہا ہے کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آ رہا, میں ریڈ زون میں نہیں آؤں گا, میں کوئی غیر آئینی کوئی غیر قانونی کام نہیں کروں گا. دوسری طرف پاکستان بدلے پاکستان میں سپریم کورٹ اس نے کہا ہے حکومت کو کہ اگر کچھ ہوا تو ہم چھٹی والے دن بھی آ جائیں گے. تو میرا خیال ہے اب حکومت کو کنٹینر ہٹا دینے چاہیے, رستے کھول دینے چاہیے, اور سپریم کورٹ میں درخواست دینی چاہیے کہ جناب عمران خان صاحب آئیں, جو کرنا ہے کریں. وہ انہوں نے ہمارے ساتھ کہہ دیا ہے کہ آئین ابھی پچھلے جو 25 مئی کا بھی دوبارہ وہ بھگت رہے ہیں, ان کو کہا ہے کہ وہ بتائیں کہ آپ نے کوئی توہین عدالت ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو اب وہ سپریم کورٹ نہیں برداشت کرے گی, اور اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کو دیکھنا پڑے گا, اور عمران خان کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس میں وہ اس طرح پھنس سکتے ہیں. دوسری بات ہے حکومت گرا سکتے ہیں. پہلے تھا 58(2)B, اور کسی بھی تحریک کے پیچھے صدر ہوتا تھا, اور جب تھوڑی سی تحریک اینڈ پہ آتی تھی صدر اسمبلی توڑ دیتا تھا. پھر آ گئی اسٹیبلشمنٹ, پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی, اب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی. تو اور اس کارکردگی اور عمران کی اس مقبولیت, میرے خیال اس سے بڑی خودکشی یہ پی ڈی ایم کیوں کرنا چاہیے؟ حکومت گرے گی کہ نہیں گرے گی؟ نہیں. سو ایک بات چلے ڈیسائیڈ کر, مجھے بریفلی جواب چودھری صاحب, آج 26 اکتوبر ہے, لیٹ سے 10 نومبر کو یہ اسلام آباد آ جاتے ہیں لانگ مارچ لے کر, کیونکہ میں ایک اور بھی سیناریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے صرف اتنا کہ اسلام آباد آتے ہیں بڑے بندوں کے ساتھ آتے ہیں, کیا 15 نومبر تک حکومت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ حکومت رہے گی 15 نومبر تک. بھٹی صاحب آپ کو بھی نظر آ رہی ہے حکومت رہے گی؟ آرمی چیف کی تعیناتی یہ گورنمنٹ کرے گی. ٹھیک ہو گیا. اب دوسرا سیناریو, اتنا کشٹ کاٹا ہٹا ہی اس لیے تھا. دوسرا سیناریو, اگر وہ جگہ جگہ دھرنے دے دیتے ہیں, جو پلان ہے کہ ہم جگہ جگہ جی ٹی روڈ بند کر دیں, موٹر ویز ساری بند کر دیں, شاہراہ فیصل کراچی کی, مال روڈ لاہور وغیرہ وغیرہ وغیرہ, بہت جگہ پہ لوگ بٹھا دیں کہ اسلام آباد جائیں, پاکستان جائم کر دیں گے, پھر کیا سر؟ اگر پورے پاکستان کو بھی بند کر دیں تو گورنمنٹ تو نہیں جائے گی. گورنمنٹ کیوں جائے گی؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ 12 جماعتوں کی گورنمنٹ ہے, اور ان سب کو پتا ہے کہ اگر ہم چلے گئے تو اب ہم مستقل گھر چلے جائیں گے, پھر اگلے 10 سال میں ہماری واپسی کا امکان نہیں ہے. دوسرا, جب اسٹیٹ یہ کہہ رہی ہے بار بار کہ ہم نیوٹرل ہیں, لیکن اگر ہمیں گورنمنٹ بلوائے گی 245 کے تحت تو ہم آئیں گے, اور جب بار بار ان کو یہ کہا جا رہا ہے تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کال کر لیں گے فوج کو, اور وہ آئے گی اور اس کے بعد ان سب کو اٹھائے گی. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ بھی میسج ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہو. اگر یہ ڈائلاگ ناکام ہو جاتا ہے تو ہم ایک نیا کروائیں گے, اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر ایک نیا کروائیں گے, تاکہ پولیٹیکل سولوشن کی طرف جانا چاہیے. اور دوسرا جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک یہ فیصلہ بھی ہے کہ جمہوریت کے علاوہ پاکستان کا اور کوئی آپشن نہیں ہے. یہ کلیئرٹی ہے. الیکشنز ہو جانے چاہیے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے فوری طور پہ نہیں ہونے چاہیے. یہ پورا جو فیز ہے گورنمنٹ کا پورا ہونا چاہیے, اگست کے اندر ہونے چاہیے, کیونکہ اس سے پہلے جو بھی ہوگا اس الیکشن کو کوئی بندہ تسلیم نہیں کرے گا. اس سے پہلے نیا الیکشن کمیشن بننا چاہیے,
ایک لائن ڈرا ہونی چاہیے کہ کہاں پہ جا کے معاملات درست ہو سکتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر عمران خان صاحب کا اور اس گورنمنٹ کا کنسنسس ہونا چاہیے کہ اب یہ امپارشل الیکشن کمیشن ہے اور اس کے یہ پیرامیٹرز ہیں, یہ ایس او پیز ہیں, پھر جا کے الیکشن ہوں گے تو اس الیکشن کا فائدہ ہوگا. ویسے وہ ایک نیا قیاس کریٹ کرے گا. کیا حکومت تشدد کا راستہ اپنا سکتی ہے؟ نہیں, اب تو جاوید چودھری صاحب نے تو اسٹیبلشمنٹ پہ پہنچ گئے نا. اس سے پہلے جو ہی رستے بلاک کریں گے سپریم کورٹ کا حکم آ جائے گا, اٹھیں لوگ کھولیں. کیسے آپ نہیں کھول سکتے؟ سپریم کورٹ راستے بھی انشور کرے گی کھلنا, اور یہ بھی انشور کرے گی کہ غلط کوئی کام فائز عیسیٰ صاحب کا وہ جو فیض آباد والا, باقی سارے اب تو سپریم کورٹ نظر رکھ کے بیٹھے نا عمران خان صاحب پہ کہ یہ کرے. تو اب مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب, میرے پاس کوئی ایسا رستہ نہیں کہ عمران خان صاحب کا ایسا پلان ہوگا کہ شہباز شریف سے ڈر کے حکومت چھوڑ دیں گے. نہیں, جہاں تک الیکشن کی ہے, جب تک الیکشن نہیں ہوں گے سیاسی عدم استحکام رہے گا. جب تک الیکشن نہیں ہوں گے کوئی ہم کسی ٹریک پہ نہیں چڑھیں گے. آج کروا لیں, 6 مہینے بعد کروا لیں, مدت پہ کروا لیں, استحکام تب بھی آنا ہے. آج وہ کبھی نہیں کروائیں گے. جتنے وہ غیر مقبول ہیں, جتنے عمران خان مقبول ہے, جتنی ان کی بدترین پرفارمنس ہے, ان کے بھی گناہ بخشوا دیے. اور نومبر کی تقرری اور نواز شریف صاحب کی واپسی ہونا ہے. ابھی جو مین ان کا مسئلہ ہے نواز شریف کے مرہ در مرہ واپسی ہونے. تو اس سے پہلے حکومت کیوں چاہے گی کہ وہ جا کے الیکشن, شہباز شریف صاحب کی آخری باری ہے, وہ بھی چاہیں گے کہ میں ذرا اینڈ تک جاؤں. زرداری صاحب اور مولانا صاحب تو جانا ہی نہیں چاہتے, وہ تو کہتے ہیں 1 سال اور ایکسٹینشن مل جائے. تو یہ میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوگا. اور عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جو بھی ہوگا سپریم کورٹ کی نظر میں جمہوری ہوگا, جمہوریت کی گائیڈ لائن اس کے تقاضوں کے اندر ہوگا. چودھری صاحب سر آئینی یا قانونی ضرور ہوگا. اب یہ نہیں پتا کہ ڈیموکریسی کی کیا ڈیفینیشن ہے, کہ پاکستان میں تو ڈیموکریسی کی تمام تاریخیں فیل ہو چکی ہیں, تو آپ جمہوریت کو سائڈ پر رکھتے ہیں, لیکن آئینی اور قانونی ضرور ہوگا. اور یہ بات ان کی 100% درست ہے کہ اس بار اس سارے پروسیس کو چیف جسٹس آف پاکستان دیکھیں گے. جہاں پہ عمران خان صاحب نے اگر موٹر وے بند کرنے کی غلطی کی تو امیڈیٹلی فوری طور پہ حکم آئے گا کہ اس کو فوری طور پہ خالی کریں, اور اگر نہیں کرتے تو توہین عدالت اور ادھر واپس آئیں. دوسرا, اس بار اگر عمران خان صاحب اگر کچھ لکھ کر دیں گے نا کہ میں یہ کروں گا اور یہ نہیں کروں گا, اس سے ہٹ نہیں سکیں گے اس بار, کیونکہ اس بار ایک پالیسی اسٹیٹ کی واضح ہے, کیونکہ اب اسٹیٹ جو ہے وہ کارنر پہ پہنچ چکی ہے نا. یہ بات آپ نے کہی, پھر لانگ مارچ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کیونکہ میں سیناریو پہ 2 چیزیں سر, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اب سپریم کورٹ بڑا ڈائریکٹلی انوالو ہوگی سارے کام میں, وہ آپ کو ہلنے نہیں دے گی جگہ جگہ سے. آپ کو بھی پتا ہے کہ حکومت گرانا لانگ مارچ کے ساتھ بڑا مشکل ہے. خان صاحب کو بھی پتا ہے اس بات کا, کہہ چکے اپنی انٹرنل میٹنگز میں. تو 2 وجوہات کیا منیمم اچیو کر لیں تو ان کو خوش گھر جانا چاہیے. 2 وجوہات ہیں سر. ایک تو عمران خان صاحب نے کیونکہ اعلان کر دیا تھا لانگ مارچ کا, تو وہ کرنا چاہتے ہیں, وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے. دوسرا یہ ہے کہ یہ نجومیوں نے بھی کہا ہوا ہے کہ 27 سے لے کے 30 اکتوبر کے درمیان اگر لانگ مارچ کریں گے تو اس کے چانسز بہت ہیں. تھرڈلی یہ ہے کہ عمران خان صاحب تھرڈلی یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ حکومت نہیں توڑنا چاہتے, وہ نئے الیکشن نہیں کروانا چاہتے, کیونکہ اگر وہ آج الیکشن کروانا چاہیں تو بڑی سمپل ان کے پاس فارمولا ہے کہ پنجاب کی گورنمنٹ توڑ دیں, خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ توڑ دیں, الیکشن 2 مہینوں کے اندر ہو جائے گا, کوئی اسٹیبلٹی آ جائے گی, پھر تو چل نہیں سکے, پھر نہیں چل سکے. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلے کے 6 مہینے سے وہ ڈریگ کر رہے ہیں, تو وہ الیکشن نہیں چاہتے, وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا چلا جائے, اسٹیبلشمنٹ کو ذرا پش کیا جائے, گورنمنٹ کو کمزور کیا جائے. یہ ہوگی کہ میری پاپولیرٹی, بٹ وہ آپ کے خیال میں 30 سیکنڈ منیمم اچیومنٹ کیا ہوگی اس سے جو دیکھ کر وہ کہیں گے خوش؟ اگر یہ نجومی والی بات نیا ٹچ ہے, نجومی ٹچ ہے, لیکن اس سے زیادہ ہے کہ نومبر کی چونکہ تقرری ہے تو وہ ایک آخری حلہ بولنا چاہتے ہیں کہ یہی جو سربراہ ہیں وہ ان کو الیکشن کی کوئی ڈیٹ لے کے دے دیں, کیونکہ آگے پھر جب آئیں گے تو ان کی کیا پالیسی ہوگی, باقی سارا کیا ہوگا. اور دوسرا وہ پریشر جو اور پریشر ڈالنا چاہتے ہیں چاروں طرف, اسٹیبلشمنٹ پہ بھی, اس پہ بھی, حکومت پہ بھی. تو چوتھی بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ایکٹیو رہنا ہے, اپنے لوگوں کو ایکٹیو رہنا. اور آخری بات, عمران خان جب فیصلہ کرتا ہے تو عمران خان کی بھی نہیں سنتا. صحیح بات. پوری پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جو فیصلہ عمران خان نے اپنے دل میں رکھا ہو اور جمہوریت ہے. ہمارے ساتھ مراد سعید صاحب تھے, ان کو بھی نہیں پتا تھا, میں نے بتایا. گفتگو آپ نے سنی ناظرین, اجازت, اللہ حافظ.